حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات اخلاص، حلم اور اعلیٰ کردار کا مجسم نمونہ تھی۔ وہ شیر خدا تھے جن کے ہر عمل میں رب العالمین کی رضا جھلکتی تھی۔ ان کی تلوار صرف حق و صداقت کے لیے بلند ہوتی اور ان کا ہر فیصلہ عدل و انصاف کا آئینہ دار ہوتا۔ ایک معرکے کے دوران جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دشمن کو زیر کر لیا اور آخری وار کے لیے تلوار بلند کی تو اس دشمن نے نہایت گستاخی کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کے رخ انور پر تھوک دیا۔ یہ ایسا ناپاک عمل تھا کہ عام انسان ہوتا تو اشتعال میں آ کر فوراً دشمن کے سر کو تن سے جدا کر دیتا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حلم، ان کی روحانی بلندی اور تقوی بے مثال تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی تلوار نیچے کر دی اور پیچھے ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ دشمن دنگ رہ گیا، حیرت سے کانپتے ہوئے پوچھنے لگا، اے علی، ابھی چند لمحے پہلے تم نے برق رفتار تلوار سے مجھ پر حملہ کرنا چاہا اور اب اچانک رک کیوں گئے؟ ایسی کیا بات ہوئی کہ تم نے اپنے دشمن کو زندگی بخش دی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نورانی جلال اور عارفانہ وقار کے ساتھ فرمایا، میں صرف اللہ کے لیے تلوار اٹھاتا ہوں، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے دل میں ایک لمحے کے لیے غصہ پیدا ہوا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی بھی عمل خدا کی رضا کے سوا کسی اور جذبے سے آلودہ ہو، اس لیے میں نے تلوار نیچے کر دی۔ اگر میں تمہیں اس لمحے قتل کر دیتا تو اس میں میرے نفس کی آمیزش ہوتی اور خدا کے کام میں نفس کی شراکت جائز نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے حلم و صبر کی لاجواب حکمت کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا، غصہ بادشاہوں اور سپہ سالاروں پر غالب آتا ہے، مگر میں نے اسے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ میرے صبر کی تلوار نے میرے غضب کو ہمیشہ کے لیے مغلوب کر دیا ہے۔ میں اللہ کا شیر ہوں، خواہشات نفس کا نہیں، اور یہی میرا دین، میرا ایمان اور میری زندگی کا نصب العین ہے۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح اس پہلوان کے دل و دماغ پر گرے، اس کی سوچ کی دنیا ہل کر رہ گئی، اس کے دل کی تاریک راہیں نور حقیقت سے جگمگانے لگیں، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، ہائے افسوس، میں اندھیرے میں بھٹک رہا تھا، ظلم اور بربریت کے بیج بو رہا تھا اور تمہیں ایک عام جنگجو سمجھ رہا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم تو عدل و حلم کے مینار نور ہو۔ میں اس روشنی کا غلام بننا چاہتا ہوں جو تمہارے کردار میں چمک رہی ہے، مجھے اسلام قبول کراؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا زنار توڑ ڈالا اور کلمہ شہادت پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ اس کے ساتھ جتنے رشتہ دار اور اہل قبیلہ تھے وہ بھی پروانوں کی طرح دین حق کی روشنی پر جا گرے اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، یہ فتح کسی تلوار کی دھار سے حاصل نہ ہوئی، بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صبر، حلم، اعلیٰ ظرفی اور اخلاق کی طاقت تھی جس نے ان کے دل جیت لیے۔ یہ واقعہ قیامت تک انسانیت کو سکھاتا رہے گا کہ اصل فتح فولاد کی تلوار سے نہیں بلکہ حلم، تقوی اور حسن اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ سچ یہی ہے کہ صبر و حلم کی تلوار ہر لشکر اور ہر سپاہ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو مغلوب کر کے اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرتے ہیں۔